بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی والی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ناظرین کرام، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. جیسے ایک پنکھے کا ایک مقصد ہے ہوا دینا، لیکن اگر اس میں خرابی آ جائے تو اس کو اتار دیا جاتا ہے. بلب کا ایک مقصد ہے روشنی دینا، لیکن وہ شارٹ ہو جائے تو اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بے مقصد چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی قدر گھٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی جو عبادت ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، للہیت. روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی راشن کی کمی تھی، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہتا تھا، یا اللہ تعالیٰ جو تو بندوں کے بھوکے پیاسے رہنے سے اس کو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی. بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ نے امت پر اس لیے فرض کیا تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی تمام عبادتوں کی روح، جان اور جڑ ہوتی ہے. عبادتیں اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب وہ تقوی کے ساتھ کی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہے کیا؟ کیا تقوی یہ ہے کہ میں مسجد کے کونے میں اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤں؟ کیا تقوی یہ ہے کہ میں کسی پہاڑ کے دامن میں تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں؟ کیا تقوی یہ ہے کہ میں چند عبادتوں کو کر لوں اور بے فکر ہو جاؤں؟ کیا تقوی یہ ہے کہ میں ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لوں؟ یہ تمام چیزیں تقوی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. اس لیے نبی کریم نے دل کی طرف ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا التقوی ہا ہونا، تقوی دلوں میں ہوا کرتا ہے. اور اسی کی ترجمانی کی ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے تقوی. اور تقوی یہ ہے کہ میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو، چاہے اس کا تعلق مسجد سے ہو، مارکیٹ سے ہو، تجارت سے ہو، سیاست سے ہو، معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، تہذیب و یا تمدن سے ہو، اللہ کے حقوق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے، میری زندگی کا ہر لمحہ اس تصور کے ساتھ گزرے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت سے وہ واقف ہے، اور کل تنہا مجھے اپنی زندگی کی جواب دہی کے لیے اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. جب یہ تقوی پیدا ہوگا تو کیا فائدے حاصل ہوگے؟ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملات کو اس کے لیے آسان کر دے گا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو روزی کے ذرائع پیدا کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کا مقصد انسان کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو توڑ نہ دیا جائے. قال بما یخرقها، پوچھا گیا کہ کون سی چیز روزے اس ڈھال کو توڑ دیتی ہے؟ قال بکذب او غیبہ، فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت روزے کو جو ہے تو توڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کے اجر کو ضائع کر دیتی ہے. فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں.
فرمایا ربا صائمین لیس لہ من صیامہ الا الجوع وربا قائمین لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزدار ایسے ہیں جو مقصد کو پورا نہیں کرتے تو انہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے شب بیدار ہیں راتوں کو عبادتیں کرنے والے جنہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عام دنوں کی طرح ان مبارک دنوں کو گزار دیں۔ ماہ رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہے اور باقی سارے کام کرتے رہے۔ رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے ان مبارک دنوں کا زیادہ وقت کھانے پینے، مرغن غذاؤں کے استعمال کرنے اور افطاری کی خرید و فروخت کے اندر گزار دیں۔ روزے کا مقصد نفس کے اوپر کنٹرول ہے، نفسوں کو مطیع اور فرما بردار بنانا ہے کہ اب تک تو 11 مہینے کھاتا رہا، اب پابند ہو جا، اب تک تو میرے اوپر سوار تھا، اب میں تیرے اوپر سوار رہوں گا۔ وہ ماہ مبارک جو رحمتوں کو لیے ہوئے آ رہا ہے، جو برکتوں کو لیے ہوئے آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانیت کو لیے ہوئے آ رہا ہے، جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، ایسا مہینہ جو ہمیں جنت کا حقدار بنانے آ رہا ہے، جو ہمیں دوزخ سے چھٹکارا دلانے کے لیے آ رہا ہے، ایسا مبارک مہینہ اگر کھانے پینے کی نظر ہو جائے، ایسا مبارک مہینہ خرید و فروخت کی نظر ہو جائے، اگر ایسا مہینہ نفس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر جائے تو بتائیے کہ ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ وہ نفس جو رمضان میں خدا کا مطیع اور فرما بردار نہ ہو سکے، غیر رمضان میں ہمیں وہ کیسے خدا کا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا سکتا ہے؟ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں حاصل ہو، ہم رحمتوں کے حقدار بن سکے، روزے کا تمام اجر و ثواب ہمیں ملے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو پورا کریں۔ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو صبح سے شام تک کھانے پینے سے روکا ہے، اسی طرح سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہم اپنے اعضاء کو خدا کی نافرمانی سے روک دے، اور اس تصور کے ساتھ پھر ہمارا وقت گزرے، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر روزے کے مقصد کو ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں وہ تمام اجر و ثواب عطا فرمائیں گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا اور جس کی بشارت اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم الشان عبادت یعنی روزے کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نفس پر پوری طرح کنٹرول حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔